ملک شفقت صاحب جو کہ افنان کے والد ہیں ان کو اب شامل تفتیش کر لیا گیا ہے. ان کے خلاف ایک ایسا ایویڈنس نکل کر سامنے آیا جس کی تردید وہ نہیں کر سکتے. ان کے گھر سے ایک ایسا ایویڈنس پولیس کو ملا ہے جس کے بعد اس بات کو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے, مطلب اس بات کی پختگی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ جو حادثہ ہوا اور حادثے سے پہلے جو واقعہ ہوا, جس واقعے کے اندر وہ 2.0 کرولا جس میں 6 کے 6 افراد موت کے منہ میں چلے گئے, وہ جو گاڑی چلا رہا تھا حسنین, اس کا اور افنان کا جھگڑا ہوا. اور جب یہ جھگڑا ہوا تب افنان کے والد صاحب کو غالباً اس بات کا فون کیا تھا اور انہوں نے اپنے بیٹے کو شاید اس چیز کے لیے منع نہیں کیا. لیکن پولیس کو جو ایویڈنس ملا ہے اس میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اس کیس کے اندر کہیں نہ کہیں بالواسطہ بلا واسطہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی افنان کے والد ملک شفقت کا ہاتھ ہے اور ان کو شامل تفتیش کیا گیا ہے. اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب ان کو گرفتار بھی کر لیا جائے گا. ایک مقدمہ جو کہ افنان کے خلاف درج ہوا ہے, اب ایک مقدمہ ہے جو کہ ملک شفقت کے خلاف درج کر لیا گیا ہے. اس میں کیا دفعات لگائی گئی ہیں اور وہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ود سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ, یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. اسی لیے ویڈیو کے آغاز میں آپ سبھی کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب اگر آپ افنان حادثہ کیس میں دلچسپی لے رہے ہیں اور اس معاملے میں مزید ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ثابت ہو سکتی ہے, بہت ڈیٹیلنگ ثابت ہو سکتی ہے. تو اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے, اس کو اسکپ نہیں کرنا ہے, کیونکہ افنان حادثہ کیس میں ایک اور شخص کو شامل تفتیش کر لیا گیا ہے اور یہ جو خبر ہے یہ افنان کے گھر والوں کے لیے ایک بہت بری خبر ہے. افنان حادثہ کیس جو کہ آپ کو یاد ہوگا 10 دن پہلے تقریباً پیش آیا, جس طرح سے افنان نے گاڑی کو ہٹ کیا. یہ ڈی ایچ اے کا علاقہ ہے فیز 7 میک ڈونلڈ چوک کے قریب, یہاں پر یہ حادثہ پیش آیا تھا. اور افسوسناک واقعہ یہ کہ جناب اس حادثے کے نتیجے میں 6 افراد موقع پہ ہی موت کے منہ میں چلے گئے تھے. لیکن اس سے پہلے جو جھگڑا ہوا, اب اس جھگڑے میں کہیں نہ کہیں افنان کے والد صاحب ملک شفقت صاحب کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کی انوالومنٹ نظر آئی ہے, ان کی انوالومنٹ ثابت ہوئی ہے. پولیس کو سفیشینٹ ایویڈنس ملے ہیں اور یہ ایویڈنسز کیا ہیں؟ کیا ملک شفقت صاحب کو دوبارہ سے شامل تفتیش کیا گیا, ان کو گرفتار کرنے کی اب باتیں کی جا رہی ہیں. آج کی ویڈیو میں آپ کو پوری ڈیٹیل میں بتانے جا رہا ہوں, لیکن میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر اپنے سبسکرائبرز کو, اپنے فالوورز کو یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں, میسج کرنا چاہیں تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں, مجھ سے براہ راست بات کر سکتے ہیں salman.mrz کے نام سے. یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, چاہیں تو آپ فالو کر لیں. جو آپ میسج کریں گے, میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ہر سبسکرائبر فالوور چاہے وہ ٹک ٹاک پر دیکھے, چاہے انسٹاگرام پر دیکھے, چاہے فیس بک پر دیکھے اور یوٹیوب پر دیکھے, آپ لوگ میرے فیملی ممبرز کی طرح ہوتے ہیں. عزت کے دائرے کے اندر, تہذیب کے انداز میں اگر آپ کوئی میسج کرتے ہیں تو یقین جانیے میں ہر ایک میسج کا رپلائی ضرور کرتا ہوں. لیکن اب ہوا کیا, ملک شفقت صاحب کے خلاف ایک بڑا ثبوت پولیس کے ہاتھ لگ گیا. جناب یہ انڈر ایج ہے افنان, اس میں تو دو رائے ہے نہیں نا. ابھی ان کا بون ٹیسٹ ہو چکا ہے, بون ٹیسٹ میں بھی ان کی ساری چیزیں نکل کر سامنے آ چکی ہیں. یہ انڈر ایج ہے, 18 سال اس کی عمر نہیں ہے. 18 سال سے پہلے, جب عمر سے پہلے اگر آپ کوئی جرم کرتے ہیں یا آپ کوئی کام کرتے ہیں, آپ کے لیے باقاعدہ طور پر آپ سمجھ لیں کہ آپ کے گائیڈینس کو پکڑا جاتا ہے اس سارے معاملے میں کہ بھائی اس نے یہ کام کیا ہے, اس کی ذمہ داری آپ پر ہوتی ہے کیونکہ آپ اس کے لیگل گارڈین ہیں. وہ والدین ہوتے ہیں یا پھر کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں. اگر والدین نہیں ہیں, کسی اور نے پالا ہے تو بھائی وہ بھی ہو سکتے ہیں. اب ہوا یہ کہ افنان انڈر ایج حالت میں, یعنی انڈر ایج میں وہ گاڑی چلا رہا تھا. وہ 14 سال کی عمر میں گاڑی چلاتے ہوئے پکڑا گیا, اور پکڑا بھی اس طرح سے گیا کہ اس کے ہاتھ سے ایک حادثہ ہوا اور حادثے کے نتیجے میں 6 افراد مر گئے. لیکن جناب اکثر گھروں کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ والد اگر آگے پیچھے ہوتے ہیں, والد کی مرضی کے برخلاف, والد سے پوچھے بغیر, ان کی خواہش کے بغیر وہ لڑکے جو ہے نا وہ گاڑی لے کے نکل جاتے ہیں. نوجوان ہوتے ہیں نا, ابھی جوان ہونے لگ رہے ہوتے ہیں, تو آہستہ آہستہ کہتے ہیں کہ جناب چڑیا کا بچہ بھی جب پر پھیلانے لگتا ہے تو وہ گھونسلے سے گرنے کی کوشش کرتا ہے. تو بچے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, گاڑی چلاتے ہیں, بائک چلانے کی کوشش کرتے ہیں, اور والدین کو اکثر و بیشتر پتہ نہیں ہوتا ہے. یہاں افنان کے والد صاحب کی بچت ہو سکتی تھی, لیکن آپ کو پتا ہے افنان کے گھر کے اندر جو سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے, گزشتہ روز ان کے گھر پہ ایک چھاپا مارا گیا تھا. اس چھاپے کے دوران بہت ساری چیزیں دیکھی گئیں, ویڈیوز دیکھی گئیں, ایویڈنسز دیکھے گئے. پتہ یہ چلا کہ جناب جس رات کو سیٹرڈے نائٹ کو یہ حادثہ ہوا تھا, 8:45 پر افنان کے والد صاحب ملک شفقت صاحب اپنی بیگم کے ساتھ گھر کے اندر انٹر ہو رہے تھے. جب یہ انٹر ہو رہے تھے تو افنان صاحب باہر نکل رہے تھے. افنان اور ان کے والد کے درمیان تقریباً 15 سے 30, یہ پوری ویڈیو موجود ہے, اس میں کوئی ٹیمپرنگ نہیں ہو سکتی, اس میں اپنی بات نہیں ہو سکتی, کیونکہ ویڈیو کے اندر نا باقاعدہ ٹائم اور ڈیٹ مینشن ہوتا ہے کہ کس دن کی بات ہو رہی ہے اور کس وقت کی بات ہو رہی ہے.
تو جناب جب یہ آ رہے ہوتے ہیں, شاید سودا سلف لے کر آ رہے ہوتے ہیں یا شاپنگ کر آ رہے ہوتے ہیں, مجھے کیونکہ ان کے ہاتھ میں بیگز ہوتے ہیں, جب وہ آتے ہیں اندر, ان کی 15 سے 30 سیکنڈ کی نا تکرار سی ہوتی ہے, مطلب وہ بات چیت. اب یہ تکرار ہے یا بات چیت ہے مجھے نہیں پتا کہ بھائی, اور افنان نے کہا ہوگا میں باہر جا رہا ہوں, اور ان کے والد نے کہا ہوگا کہ بھائی کیوں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, کیا ٹائم, یہ دیکھو, اس طرح بات ہوتی ہے, یوزلی ہوتی ہے. لیکن جو ایویڈنس ہے نا وہ یہ ہے کہ افنان کے والد ملک شفقت صاحب اپنی جیب سے چابی ڈیلیبریٹلی, جان بوجھ کے, اپنی مرضی سے, اپنی منشا کے تحت, یہ جانتے ہوئے کہ آپ کا بیٹا 18 سال کا نہیں ہے, یہ جانتے ہوئے کہ آپ کے بیٹے کے پاس لائسنس نہیں ہے, یہ جانتے ہوئے کہ اس سے ایک بڑا حادثہ ہو سکتا ہے, ان تمام چیزوں کو جانتے ہوئے انہوں نے اپنی مرضی سے وہ چابی نکالی اور بیٹے کے ہاتھ میں تھما دی. یہ جو ایویڈنس ہے نا, یہ ملک شفقت صاحب کو سزا دلانے کے لیے بہت ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ نے اپنی مرضی سے ایک بچے کو, جس کے پاس لائسنس نہیں ہے, جس کی عمر ہی نہیں ہے گاڑی چلانے کی, وہ آپ نے خود اپنے ہاتھ سے اس کو کہا کہ جاؤ گاڑی لے کے چلے جاؤ. اچھا ابھی آگے سنیے, ابھی بہت ساری چیزیں جو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتانے جا رہا ہوں. جب یہ سارا معاملہ ہوتا ہے 8:45 یہ ٹائم ہوتا ہے, ملک صاحب آ جاتے ہیں اندر, افنان صاحب باہر نکل جاتے ہیں. اچھا جب وہ باہر نکلتے ہیں, اس گاڑی کے اندر کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہوتا, نہ اس کے دوست ہوتے ہیں, نہ وہ ابراہیم ہوتا ہے, نہ سعد ہوتا ہے, نہ علی ہوتا ہے, یہ کوئی نہیں بیٹھا ہوا ہوتا, مطلب اس کے جو دوست ہیں اس کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ گاڑی میں لے کے نکل جاتا ہے. ٹھیک 9:10 یعنی اس سارے گاڑی سے نکلنے سے لے کے 9:10 تک کا اندازاً 25 منٹ ہو گئے. 25 منٹ کے دورانی میں پہلا فون آتا ہے پولیس کے پاس کہ جناب میک ڈونلڈ چوک پر ایک حادثہ ہوا ہے, اور حادثہ اتنا خوفناک ہے, اتنا دردناک ہے کہ بھائی اس کے اندر 6 لوگوں کی موت واقع ہو چکی ہے. پہلی کال آتی ہے 9:10, دوسری کال آتی ہے 9:23 پہ. 2 کالز پولیس کے پاس جاتی ہیں, یعنی آپ سمجھیے 25 منٹ کے دورانیے میں. اور آپ کو پتا ہے افنان کا گھر اور میک ڈونلڈ چوک جہاں پر یہ حادثہ ہوا ہے اس کے درمیان کا فاصلہ 8 سے 9 کلومیٹر کا ہے. 8 سے 9 کلومیٹر. پیک ٹائم ایک ایسا آپ سمجھ لیں کہ ایسا ٹائم تھا جہاں پر ٹریفک کا دورانیہ زیادہ ہوتا ہے. ایسے وقت میں افنان کس اسپیڈ پر گاڑی چلا رہا ہوگا, اس نے اپنے 3 دوستوں کو پک کیا ہوگا, پھر اس کے ساتھ ایک جھگڑا ہوا ہوگا, اور اس جھگڑے کے بعد اس کا یہ حادثہ پیش آیا ہوگا. یہ تمام چیزیں نا ریلیٹ کرتی ہیں ایک دوسرے سے. تو افنان صاحب کے جو والد ہیں ان کے خلاف اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو شامل تفتیش کیا جائے گا, ان کے خلاف کیس بنے گا کہ آپ نے جانتے بوجھتے, یہ سوچتے ہوئے کہ یار یہ ایڈونچر ہمارے لیے ایک بہت بڑا حادثے کا سبب بن سکتا ہے, کسی اور کی زندگی جانے کا سبب بن سکتا ہے, لیکن ان سب چیزوں کو جانتے ہوئے آپ نے اپنے بیٹے کو گاڑی دی. اب کچھ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو بڑے نارمل قسم کے لوگ ہیں. یہ کامنلی تقریباً ہوتا ہے, لیکن اس چیز کو اتنا ایزی لے لیا گیا ہے کہ کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی. ہمارے یہاں بنا لائسنس کے لوگ گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں, کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوتی, کوئی پکڑتا ہے اس کو خرچہ پانی دے دیا جاتا ہے, وہ آگے چل پڑتا ہے. کئی سالوں تک آپ نے لائسنس نہیں بنائے ہوئے ہوتے ہیں, آپ بنا لائسنس کے چل رہے ہوتے ہیں, لیکن انڈر ایج بچے کو گاڑی دینا, اور اس 25 منٹ کے دورانی میں اس نے 8 سے 9 کلومیٹر کا سفر طے کیا. نہ صرف سفر طے کیا, پیک ٹائم میں سفر طے کیا جب ٹریفک کا دباؤ, ٹریفک کا شور کافی زیادہ ہوتا ہے, اور اسی دوران ایک حادثہ ہوا, اور اسی دوران ایک لڑائی بھی ہو گئی. تو جناب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.